خون عمر میں ڈوبی ہے محرم کی پہلی شب، میں کیسے کہوں تجھ کو نیا سال مبارک۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں، جملہ سامعین کرام، تمام تعریف وحدہ لا شریک کے لیے زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، نیا ہجری کیلنڈر 1445 کی شروعات ہو چکی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے نیا اسلامی سال اور ہم۔ ہجری یا اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہونے کے بعد ایک بار پھر قرآن کے نازل ہونے کی یاد تازہ ہو گئی۔ ایک بار پھر نبی و آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی یاد تازہ ہو گئی۔ اسی طریقے سے بے شمار صحابہ کرام کی قربانیوں کی یاد تازہ ہو گئی، اور یہ وہ جماعت ہے جس سے اللہ رب العزت راضی ہے، اور یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ہمہ وقت راضی تھے اور اللہ رب العزت کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں اور تیار رہتے ہیں۔ تاریخ کی کتاب اور اوراق اگر ہم پلٹیں گے تو اسلامی کیلنڈر یا اسلامی مہینوں کا تذکرہ زیادہ ہے، اور یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا مہینہ ایک ایسا سال عطا فرمایا جس میں مہینوں کی شروعات، جس کا پہلا مہینہ حرمت والا، تقدس والا، عظمت والا، اور اسی طریقے سے عبادت والا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی تقدس اور عظمت اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بیان کی۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ رب العزت کی طرف، جس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے ہوئے کہا شہر اللہ، یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو، غور کیجئے ہم کتنے عظمت والے مہینے محرم الحرام سے گزر رہے ہیں۔ یہ حرمت والا مہینہ اللہ قرآن مقدس کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اس کی عظمت اور اسی طریقے سے اس کے تقدس کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ بے شک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتیوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مقدس جو ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جو مہینوں کا تذکرہ فرمایا اس کی تعداد 12 ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے، نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اور واضح کیا یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے جب سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے تب سے یہ ہیں، یعنی یہ کوئی نیا نہیں ہے کہ اللہ نے نبی آخر الزماں کو جیسے قرآن دیا
جیسے اور بھی فرامین دیے تو ایسے یہ اتنے ہی پرانے نہیں بلکہ اتنا پرانا ہے کہ جب زمین اور آسمان پیدا کیے تب سے ہی۔ اس کی عظمت کیا ہے؟ منہا اربعۃ حرم، یاد رکھو اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے تقدس والے ہیں، 4 مہینے گناہوں سے دور رہنے کے لیے ہیں، 4 مہینے قتل و قتال سے دور رہنے والے ہیں، 4 مہینے اللہ کی نافرمانی سے دور رہنے والے ہیں۔ اس میں ہر حال میں رکنا ہے، دیگر جو اور مہینے بچ رہے اس میں بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی سے رکنا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں اپنے پیروں کو روک لو، اپنے ہاتھوں کو روک لو، نگاہوں کو جکڑ لو، یہ وہ مہینہ ہے۔ لیکن افسوس، نیا اسلامی سال شروع ہوا، ایک یہ کہہ لیجیے کہ دریا کے بہاؤ کی طرح واٹس ایپ پر، فیس بک پر نیا اسلامی سال مبارک، نیا اسلامی سال مبارک، یہ ایک طریقے سے میسج کا بہاؤ آیا اور اس بہاؤ میں ہر لوگ بہتا چلا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ محرم کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے پہلی شب میں، اس مہینے کی پہلی تاریخ کو ہی وہ واقعہ رونما ہوا، ایک ایسا نقصان ہوا جسے رہتی دنیا تک اس کی بھرپائی نہیں کی جا سکتی۔ وہ کیا ہے؟ اس عظیم المرتبہ صحابی کو شہادت نصیب ہوئی جن کے رہتے ہوئے انہوں نے 22.5 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کی۔ یہی نہیں بلکہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اگر کچھ دنوں تک اور رہ جاتی تو پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جاتا۔ انہیں مار دیا گیا اور اس کے بعد محرم کی پہلی تاریخ کو ان کا انتقال ہوتا، اس کے بعد ان کو دفن کیا جاتا۔ اور اسی دن سے ہم جس دن محرم کا چاند دیکھتے ہیں، یہ کہہ لیجئے کہ اپنے اوپر ہم ظلم کرنا شروع کرتے، اپنے اوپر ظلم۔ ایک نیا سال شروع ہوا، ایک نئی امنگ ہونی چاہیے، ایک نئی سوچ ہونی چاہیے، لیکن ہماری سوچ یہیں پر ہے کہ وہ مہینہ آئے، چاند نظر آئے، ہمارے باجے نکل جائیں، ہمارے اوپر شیطانیت سوار ہو جائے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں کہ وہ جو صحابی کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کے شان کے تقدس کے لیے ان کی پامالی نہ ہو، اس وجہ سے ہم یہ ڈھول تاشے اور یہ تمام چیزیں، یہ بھیڑ بھڑکا جو کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے غلط نظریہ ہے۔ حضرت حسن اور حسین، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ ڈھول بجانے والے نہیں جانتے۔ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ فری میں بٹنے والے سبیلے پینے والے نہیں جانتے۔ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ چند چٹکی بریانی اور کھچڑی کے لیے دوڑنے والے نا، یہ نہیں جانتے۔ الفاظ تھوڑے سخت ہو سکتے ہیں لیکن ایک صحابی کے شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور ایک سچا پکا مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ایک مثال بارہا دیتا ہوں، آج پھر رکھ دے رہا ہوں۔ آپ کے بہن کا انتقال ہو جائے جو کوسوں دور ہے، آپ کے دروازے پر کوئی ڈھول بجا لے، اچھا لگ جائے گا آپ کو؟ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا میری بہن کا انتقال، میری وہ بہن جس کو میں نے گودوں میں کھلایا، میری وہ بہن جو ہمارے ہر دکھ درد کا ساتھی ہے، آج وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اگر کوئی یہ کرتا رہے آپ کو برداشت نہیں ہوگا، آپ اسے یقیناً کہیں گے یہاں سے چلے گئے۔ آپ نے یہ کیسے برداشت کر لیا، یہ کیسے آپ نے کر لیا کہ نماز رسول کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد بے دردی سے مارا گیا، اور اس کے لیے آپ یہ کرتے ہیں کہ ڈھول تاشے بجا کر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے غم میں شامل ہوں۔ ڈھول کب بجائے جاتے ہیں، تاشے کب بجائے جاتے ہیں؟ جب خوشی کا موقع ہو۔ اور یاد رکھیے گا یہ وہ آواز ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ تو ایک نبی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ناپسند کیا وہ نبی کے نواسے کے شان میں بجائے جائے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میرے بھائیوں، میں آج ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام کچھ یہ ہے کہ نیا سال آیا اور اس نئے سال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پیغام کیا ہے اس میں؟ پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم احساس کمتری کے شکار ہیں۔ ایک پیغام جو اجاگر ہوتا ہے، جو سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہر نئے سال کے ساتھ، چاہے وہ ہجری سال ہو یا اسی طریقے سے عیسوی سال ہو، انگریزی کا ہو یا عربی کا ہو، ہر نئے سال کے ساتھ ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم ایک سال بڑے ہو گئے،
یہ احساس کمتری ہے۔ ہر منٹ ہر سیکنڈ کے گزرنے کے ساتھ انسان چھوٹا ہو رہا ہے، قد بڑا ہو رہا ہے تو کیا ہوا، لیکن اس کی زندگی کی میعاد چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، زندگی چھوٹی ہو رہی ہے۔ یہ احساس ہونا چاہیے، لیکن ہمیں احساس نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 1 سال بڑے ہو گئے، 1 سال بڑے ہونے کی وجہ سے ہم لوگ برتھ ڈے بھی منا لیتے ہیں، ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ 1 سال جب گزرا، کچھ ہم اور بڑے ہو گئے، ہماری شادی بیاہ ہو گئی، تو پھر ہم لوگ شادی کا سالگرہ بھی منا لیتے ہیں۔ یعنی ہر وقت جو گزر رہا ہے، ہر سال جو گزر رہا ہے، ہر سیکنڈ ہر منٹ جو گزر رہا ہے، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ احساس ہے کہ گویا ہم اب اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہاں، بڑھ تو آپ ضرور رہے، لیکن قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اگر آپ کے لیے جنت تیار رکھا تو آپ جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اگر آپ کے اعمال برے ہیں تو آپ جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ احساس آپ اپنے اندر پیدا کیجئے اور اپنے اعمال کو درست کیجئے۔ احساس کمتری کا شکار مت ہوئیے، بلکہ یہ احساس پیدا کیجئے کہ 1 سال 1444 پورا بیت گیا، کچھ میں نے نہیں کیا، 1445 آ گیا، اب کیا ہوگا؟ نام اعمال میں کیا ہے؟ ذرا پلٹ کر دیکھ لیں۔ نام اعمال میں نماز نہیں ہے، نام اعمال میں زکوٰۃ نہیں ہے، نام اعمال میں صدقہ و خیرات نہیں ہے، نام اعمال میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ نام اعمال میں ہے کیا چیز میرے بھائی؟ کیا چیز نام اعمال میں ہے ہمارے؟ ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے۔ کچھ جب ہم غور کر لیں گے تو پتہ لگ جائے گا ہمیں، لیکن اگر نہیں غور کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ندامت کے آنسو قیامت کے دن بہائیں گے، آپ شرمندہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے دربار میں جب نام اعمال کو تولا جاوے گا، جب اس کو آپ تولتے ہوئے جب دیکھیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ یقیناً لوگ کہتے ہیں کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا، یہ جتنی چیزیں تھی ساری چیزیں رہ گئی، میں جس حساب سے رہتا تھا وہ یہاں پر کچھ ذکر نہیں ہے، میرے بستر کا ذکر نہیں ہے، میری گاڑیوں کا ذکر نہیں ہے، میرے گھر کا ذکر نہیں ہے، میرے چھپر کا ذکر نہیں ہے، میرے سائیکلوں کا ذکر نہیں ہے، میرے ٹوٹے ہوئے چپل کے، میرے عالیشان جوتوں کا ذکر نہیں ہے۔ ذکر ہے تو صرف ہم نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ہم نے کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ اب رب کے دربار میں ہم کہیں گے، قرآن نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے، سورہ سجدہ آیت نمبر 12 اٹھائیے، اللہ کہہ رہا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ آپ رب کے دربار میں کہیں گے، اے ہمارے رب، اے اللہ، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے دیکھا نہیں ہے جہنم کی آگ کو، ہم نے جہنم کی آگ کے بارے میں جو سنا ہے اس پر یقین نہیں ہے ہمیں، اور اسی طریقے سے ہم نے جنت کی نعمتوں کو نہیں دیکھا ہے، اور جنت کی نعمتوں کو ہم نے قاعدے سے سنا بھی نہیں ہے قرآن حدیث کے اندر۔ اس دن ہمیں اعتراف کریں گے، اے ہمارے رب، اے اللہ، آج میں نے دیکھ لیا ہے جہنم کو، آج میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا ہے، میں نے جو سن لیا، آج تمام چیزیں میرے سامنے ہیں۔ اللہ فرجعنا نعمل صالحا، اللہ مجھے واپس کر دے دنیا کے اندر، میں آج جو دیکھ رہا ہوں، میں جو سن رہا ہوں، آج مجھے یقین ہوا۔ مسجد کی مینارے سے جو صدائیں آتی تھی، مسجد کے ممبر سے جو بتائے جاتے تھے، اللہ مجھے اس پر یقین نہیں تھا، لیکن آج جب جہنم کے بھڑکتی ہوئی آگ کو میں دیکھ رہا ہوں، جہنم کے بچھو کو دیکھ رہا ہوں، جہنم کے سانپ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کھچر کے برابر بچھو ہے، وہ بڑے بڑے جو سانپ ہیں، اللہ جو یہ خون اور پیپ ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ میں نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب مجھے دنیا کے اندر واپس کر دے۔ میں نام اعمال میں کچھ نیکی کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا ہوگا؟ واپس کر دے گا اللہ؟ نہیں ہو پائے گا۔ اللہ سے ہم گریہ وزاری کرتے رہیں گے، لیکن وہ ابدی زندگی ہے، وہاں دیکھنے اور سننے کے بعد یقین ہو جائے گا میرے بھائی۔ آج ہمیں ذرہ برابر یقین نہیں ہے اسلامی تعلیمات پر، آج ہمیں یقین قرآن حدیث پر ہے ہی نہیں، اور آج سوال ہو رہا ہے، آج شور مچایا جا رہا ہے کہ مولانا قرآن کے تقدس کی بے پامالی کی گئی ہے، قرآن کو جلایا گیا ہے، مولانا کیا کیا جائے؟ کرنا یہی ہے کہ قرآن پر عمل کر لو، کرنا یہی ہے کہ قرآن کو کھول لو، قرآن کو پڑھو، قرآن کے جو گرد غبار اسے جھاڑ دو، قرآن کو گلاف سے باہر نکال لو، قرآن کو اپنی زندگی کا ایک جز بنا لو، قرآن کو اپنے لیے آئینہ بنا لو، قرآن کو اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنا لو، اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا سونا پھرنا تجارت یہ رشتہ داری قرآن کے نظر میں کر لو، تب جا کر قرآن کے عظمت اور اس کے تقدس کی بحالی ہو پائے گی۔ شور مچا رہے ہیں ہم، قیامت کے دن یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد ہم اللہ سے گریہ وزاری کریں، کچھ نہیں ہونے والا۔ پچھلے جمعہ ہم نے کیا سنا تھا
کہ جب ہم دیکھ لیں گے تمام چیزوں کو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم آرزو کچھ کریں گے. وہ تمام آرزو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. یہ بھی ہوگا معاملہ. اب جب حشر و نشر ہو گیا, اب جب تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی تب کہیں گے ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا, اللہ مجھے واپس کر دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں. میرے بھائیوں, نیا سال آنے کے ساتھ یہ ایک پیغام ہے کہ اپنے نامہ عمل کو درست کیجیے. جو ایک سال بیت گیا اس کے لیے توبہ کیجیے. جو آپ نے گناہ کر لیے اس سے اللہ رب العزت سے معافی مانگے. اسی طریقے سے ایک پیغام یہ ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو, اپنے بارے میں جانچو پرکھو, ریسرچ کرو. جیسے ہم گوگل پہ جا کر ریسرچ کرتے ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر, موسم کیسا ہے, فلاں فلم کیسے کیا. اب اپنے زندگی کے ویڈیو کو, اپنے زندگی کے جو رجسٹر ہیں, جو فائلیں ہیں, اس میں ریسرچ کرو. دیکھو ذرا, سرچ مارو کہ نیکی اس مہینے میں کتنی ہے, اس مہینے کے اندر گناہ کتنے ہیں, رمضان کے مہینے میں ہم نے کیا کیا, رمضان کے بعد کیا کر رہے ہیں, محرم کے مہینے سے لے کر دوسرے محرم کے مہینے تک کے بیچ میں ہم نے کیا کیا. اس کو آپ سرچ کیجئے. کیا آیا سامنے؟ جب ہم محاسبہ کریں گے تو پھر وہی رفتار, وہی بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی, جو چال پہلے ہماری خراب تھی وہ چال آج بھی خراب ہے. جو ہم قرآن کی بے حرمتی پہلے کرتے تھے وہ آج بھی کر رہے ہیں. قرآن اور حدیث کو ہم کچھ مقام و مرتبہ نہیں دیتے تھے, آج وہ چیز ہے جو ایک سال پہلے ہے وہ بھی آج ہے. جس طریقے سے تجارت میں گڑبڑی پہلے کرتے تھے وہ آج بھی ہم کر رہے ہیں. جس طریقے سے ہم اپنے بھائیوں کا حق, زمین اور جائیداد مار لیتے تھے, پہلے ہم نے مارا تھا, آج تک اس کو ہم نے درست نہیں کیا ہے. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, حج پہ حج کیے جا رہے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے جا رہے ہیں, لیکن اس کو ہمیں درست کرنے کی توفیق نہیں. تو آپ یہ نامہ اعمال تیار تو کر لیجئے, لیکن آپ جب قیامت کے دن جائیں گے تو آپ کے بھائیوں کو تمام چیزیں دے دی جائیں گی. پڑھ لیجئے نمازیں, کر لیجئے صدقہ و خیرات, لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا, یہ تمام چیزیں اٹھا کر دے دی جائیں گی. تب کیا کریں گے آپ؟ ذرا اس بارے میں آپ نے سوچا ہے کہ ہم جو مزدوری مار لے رہے ہیں, لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں, لوگوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں, کوئی بیمار ہے, کوئی مفلس ہے, کوئی کسی کو کھانے کی ضرورت ہے, کسی کو دوا کی ضرورت ہے, کسی اور چیز کی ضرورت ہے, ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس پیسے ہیں, اس پیسے کا گمان اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنے والی. یاد رکھیے گا کہ قبر کے اندر نہ الماری ہے, نہ کفن میں جیب ہے, سب چیزیں یہی رہ جائیں گی. جیب میں جو پیسے ہوں گے نا, 1 روپے بھی ہوگا تو مولی غفران کی جیب سے نکال لیا جائے گا, رکھ دیا جائے گا اس کو. یہ کپڑے جو پہنے ہوئے مولی غفران, اس کو بھی اتار لیں گے لوگ, نہیں صحیح سے اتار پائیں گے, پھاڑ دیں گے, کاٹ کر نکال لیں گے اس کو. کیا ہوگا؟ محاسبہ کر لیجیے. اللہ بھی ہمیں دعوت دے رہا ہے, اللہ بھی ہمیں بلا رہا ہے, اللہ بھی ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اپنے بارے میں ذرا جانچ لو, پرکھ لو, ذرا اپنے بارے میں سرچ کر لو کہ تم کر کیا رہے ہو, کہاں پر ہو. آئیے قرآن کی آیت سنتے ہیں. سورہ حشر آیت نمبر 18 اٹھائیے. اللہ کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان کی رمق اپنے اندر باقی رکھے, ابھی جن کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی ہے, جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں, جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں, اللہ ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ ذرا سنو اے ایمان والو, اللہ سے ڈرتے رہو. یہ ڈرنا کب ہوگا؟ یہ ڈرنا اس وقت ہوگا جب اللہ کی عظمت کا اعتراف ہم کر لیں, قرآن کو اس کے حقیقی معنی میں مان لیں, نبی کے فرامین کو ہم اٹھنے سے پہلے, بیٹھنے سے پہلے مان لیں, تبھی یہ ہوگا کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو. پھر اللہ میں دعوت دے رہا ہے, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, ذرا اپنے زندگی کے فائل کو جانچ لو, دیکھو کہ تم نے کل کی زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے. کون دعوت دے رہا ہے؟ اللہ محاسبہ کی دعوت دے رہا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, اے ایمان والو اٹھو, ڈرو مجھ سے, اور جو تم نے بھیج دیا ہے ذرا اس کے بارے میں دیکھ لو کہ کل کے لیے تم نے بھیجا کیا ہے. واتقوا اللہ, ذرا اس کو دیکھنے کے بعد اللہ سے ڈرنا. اور اللہ رب العزت ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ رب العزت جو تم کر رہے ہو, چاہے وہ 4 دیواری کے اندر کر رہے ہو, چاہے گاڑی کے اندر شیشہ چڑھا کر بیٹھ کر کر رہے ہو, یا پھر کہیں ایکانت میں جا کر اکیلے میں کر رہے ہو, اللہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے. ہم جب سرچ کریں گے
پھر ہاتھ کیا آئے گا؟ پھر وہی ہوگا، اب پچھتاوے کا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ قیامت کے دن ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اب تو زندگی ملے گی نہیں، اب کیا کریں؟ چڑیا آئی ہمارے کھیت سے دانہ چگ لے کر کے چلی گئی۔ وہ چڑیا کون سے ہے؟ وہ چڑیا موت ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ نامہ اعمال میں دھوکہ ہے، نامہ اعمال میں مزدوری مارنے کا لکھا ہوا ہے، نامہ اعمال میں حقوق العباد کی غلطیاں لکھی ہوئی ہے، نامہ اعمال میں نمازیں چھوڑے ہوئے وہ لکھی ہوئی ہے، نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کے تقدس کو پامال کیا، نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے حسنین کو یعنی حسن اور حسین کے عظمت کو ہم نے پامال کیا، نامہ اعمال میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے شریعت کے تقدس کی پامالی کی، نامہ اعمال میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ایک بدعت کو فروغ میں 10 دنوں تک خوب جاگے ہیں، 10 دنوں تک خوب ہم نے ڈھول تاشے بجائے ہیں، اور اسی طریقے سے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ سال بھر ان کا پڑوسی بھوکا تھا، سال بھر ان کا پڑوسی بیمار تھا، لیکن اس کا احساس نہیں تھا۔ 10 دنوں کے لیے وہ پیسے پہ پیسے خرچ کیے جا رہے تھے، سبیلیں چل رہی تھی، بریانیاں بٹ رہی ہیں، قورمے بٹ رہے ہیں، اسی طریقے سے کھچڑے کے دیگ چڑھے ہوئے ہیں، اور ڈھول میں پیسے لگائے جا رہے ہیں۔ جس ڈھول میں پیسے لگانے کے بعد ہمارا اولین فریضہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھاڑ دیں گے، اس کو برباد کر دیں گے۔ جو پیسے برباد کر رہے ہیں یہ اگر ہم غریبوں کے لیے اگر لگا دیں، وہ جو دیگ جو چڑھا رہے ہیں امیروں کے لیے، خوشحال لوگوں کے لیے، اسی دیگ کو ایسا ہوتا کہ سال بھر ہم چڑھائے رہتے، غریبوں کے لیے کھانا کا انتظام کیے رہتے ہیں، غریبوں کے ہاں راشن پہنچا دیتے ہیں۔ جو ڈھول ہم بجا رہے ہیں، جو خرچ کر رہے ہیں، وہ کسی کی دوا اور کسی کے بیماری کے علاج کے لیے دے دیے، تو قیامت کے دن نفس اللہ رب العزت کے ہاں جب ہم جائیں گے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ میں یہ آ جاتا کہ نہیں اس نے غریبوں کی مدد کی۔ میرے بھائیوں، محرم کا مہینہ صرف اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ روئے گائے مرثیہ کریں، آپ ڈھول تاشے پیٹیں، ماتم کریں، صحابہ کو گالی دیں، صحابہ کو برا بلا کہیں، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے علم نکال لیں، یا اسی طریقے سے لکڑی نکال کر اس کا کھیل کھیلا جائے، تلواروں کو نکال کر اس کو ہواؤں میں لہرایا جائے، اس کا نام نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ آپ لوگوں نے کیا سمجھا؟ ذرا تاریخ اٹھائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد بھی محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی ان کو احساس ہوتا کہ یہ تقدس والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا اہمیت والا مہینہ ہے۔ لڑائی بند، راستوں میں امن امان ہو گئے، راستے میں کسی کے ساتھ کچھ زبردستی نہیں کی جا رہی، کسی کو کچھ مارا نہیں جا رہا ہے، کسی پر ظلم نہیں کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ یہاں تک کہ غریبوں کو جو ستاتے تھے اس مہینے میں آزاد کر دیا کرتے تھے، جاؤ آج میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں اتنے مہینے کے لیے، اتنے دنوں تک کے لیے، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ وہ لوگ کعبے میں لوگوں کو آنے جانے کا راستہ خالی کر دیا کرتے تھے، وہ لوگ جو راستے میں لوٹا کرتے تھے وہ راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں قرآن اور حدیث ہے، کہا گیا ہے کہ ظلم مت کرو، ظلم سے مراد گناہ بھی ہے، ظلم سے مراد کسی کے اوپر کسی کا حق بھی مارنا ہے، ظلم سے مراد کسی کو بدعت کو فروغ دینا ہے، ظلم سے مراد اس مہینے کے اندر صحابہ کرام کو گالی دینا، یہ تمام چیزیں ظلم میں آتی ہیں، تمام چیزیں گناہ میں آتی ہیں، ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر ہم ایک بہترین شہری ہیں، ایک غیور شہری ہیں، محلے کے اگر بقا چاہتے ہیں، اللہ کے عذاب کے پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے اس مہینے کے اندر اپنے نوجوانوں کو یہ باور کرائیں کہ یہ مہینہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ مہینہ ڈھول تاشوں کے لیے نہیں ہے، یہ مہینہ عظمت کے لیے ہے۔ ہماری یہ باتیں آج بہت سارے نوجوانوں تک جا رہی ہے، جو ہمارے اوپر جملے بھی کس سکتے ہیں، لیکن مجھے اس کا ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے اوپر ایک ذمہ داری رکھی ہے کہ جب تم برائی دیکھو اسے ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکو، زبان سے اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ ایک درد مندانہ ایک اپیل ہے کہ یہ نبی کے شان میں
یہ ہم لوگ بہت بڑا کوئی تمغہ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ ان کا وہ نواسا جب وہ کندھے پہ بیٹھ جاتا تھا، وہ نواسا جب سجدے کی حالت میں نبی کے پیٹھ پر سوار ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو نہیں اٹھاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نواسے کو کچھ تکلیف ہو جائے، وہ جی بھر کر بیٹھ لے میرے اوپر۔ اس کے بعد وہ جب اترتا تھا پھر اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھاتے تھے۔ آج وہ نواسا جو اس دنیا کے اندر نہیں ہے، اسے مارا گیا اور اس طریقے سے مارا گیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے اس سے بڑا ظلم والا قتل کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ڈھول تاشے بجا رہے ہیں۔ اگر ڈھول تاشے ان کے لیے بجا سکتے ہیں تو ذرا آپ کے ابا کی جب میت اور جنازہ جا رہا ہو تو وہاں پر بھی ڈھول تاشے اپنے دوستوں سے کہہ دینا کہ لے لیجئے بھائی، ذرا ڈھول تاشے بجاتے ہوئے نئی بازار کے قبرستان تک چلا جائے، ذرا کر لیجئے گا۔ یہ مہینہ کس چیز کا مہینہ ہے؟ یہ مہینہ تو تھا کہ جب یہ مہینہ داخل ہو تو ہمیں اللہ رب العزت سے کچھ دعا کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ جب داخل ہو تو ہم روزہ رکھیں، کیونکہ اس مہینے کے بارے میں آیا ہے افضل الصیام بعد رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث ہے 1163 نمبر کی کہ اللہ رب العزت کو رمضان کے روزوں کے بعد سب سے روزہ اگر کوئی زیادہ پسند ہے، اگر کوئی سب سے زیادہ افضل ہے تو شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کا روزہ اللہ کو سب سے پسند ہے۔ اور یہ روزہ عاشورہ کا روزہ ہے میرے بھائیوں، یہ عاشورہ کا روزہ رکھ کے ہم اپنے گناہوں کی معافی تلافی کا ذریعہ بنا لیں۔ اسی طریقے سے ہمیں کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ جب محرم الحرام کا یہ مہینہ، یہ چاند ہم نے دیکھا، ہمیں یہ دعا پڑھنا چاہیے تھا، اللہم ادخلوا علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجواز من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ اے اللہ، یہ مہینہ، یہ جو سال ہمارے اوپر داخل ہو رہا ہے، اسے امن والا، ایمان والا، سلامتی والا اور رب کی رضا والا اور اسی طریقے سے شیطان سے پناہ والا مہینہ بنا دے، شیطان سے پناہ والا، اللہ کی رضا کی والا یہ سال بنا دے۔ لیکن ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ چاند دکھے، ہمارے ڈھول تاشے کے گرد ہٹ جائے۔ یہ دعا ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ایک نئے سال کی ابتدا ہو رہی ہے، اس میں یہ پڑھنا چاہیے، اللہم ادخلہ بالامن والایمان والاسلام والسلامت والاسلام وجواز من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ یہ دعا ہے میرے بھائیوں، یہ دعا ہمیں پڑھنے چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اس مہینے کے عظمت اور تقدس کی پامالی سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے ناراضگی سے ہمیں ڈرتے ہوئے اس مہینے کے اندر ہر نیک کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ تو گنہ گار خطا کار ہیں، اس مہینے کے اندر روزہ رکھ لے اور اللہ رب العزت کو راضی برضا کر لے۔ اور اسی طریقے سے معاشرے اور چوراہوں پر یا گاؤں محلے کے اندر یہ ڈھول تاشے، یہ جو شور شرابے ہیں، ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ مریض بھی ہوں گے جن کو ہارٹ کی پریشانی ہے، یہ ڈھول کی آواز ان کے لیے بڑے ہی سخت ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑے ہی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کا بھی خیال کرتے ہوئے، خدمت خلق کرتے ہوئے، خدا کے لیے، اللہ کے واسطے ان تمام چیزوں سے بچ جائیے۔ آخر دعا اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام لوگوں میں جو اب تک اس مہینے کے تقدس کو پامال کرتے تھے، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس گناہ سے توبہ کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگ قرآن اور حدیث پر چلنے والا بنا دے۔ الہ العالمین جو بیماروں نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کو ہلکا کر دے۔ ہم میں سے جن کے بھی والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، الہ العالمین ان کے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی جو نیکی صدقہ جاریہ کے لائق ہو قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ہم میں سے جن کے بھی والدین زندہ ہو، الہ العالمین ان کے حق میں دعا کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو قرآن اور حدیث پر خاتمہ ہو، اور موت کے وقت الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کلمہ نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔